السلام علیکم دوستو، آج ہم تاریخ میں جائیں گے اور جبل الطارق کی عسکری اہمیت آپ کو بتائیں گے۔ نامور مسلم سپہ سالار طارق بن زیاد جب 30 اپریل 711 کو اسلامی لشکر کے ساتھ ہسپونیہ کے ساحل پر لنگر انداز ہوئے، انہوں نے ایک پہاڑ کے نزدیک پڑاؤ ڈالا۔ بعد میں اس پہاڑ کا نام جبل الطارق مغرب میں جبل پڑ گیا۔ جب طارق بن زیاد اپنے 7000 سپاہیوں کے ساتھ 605 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلے ہوئے اس تاریخی پہاڑ کے ساحل پر لشکر انداز ہوئے اور اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے مقابلے سے پہلے قافلے کی کشتیوں کو نظر آتش کرتے ہوئے اپنے سپاہیوں سے کہا، میں نے واپسی کا راستہ بند کر دیا ہے، اس جذبے کے ساتھ کہ ہمیں ہر حالات میں آگے بڑھنا ہے۔ جبل الطارق کا محل وقوع کی اگر بات کی جائے، جبل الطارق جزیرہ نما ایبریا کے انتہائی جنوب میں ابنائے جبل الطارق کے ساتھ واقع ہے۔ اس کی سرحد شمال میں اسپین کے صوبہ اندلس سے ملتی ہے۔ اسے جغرافیائی اور دفاعی لحاظ سے جو خاص اہمیت حاصل تھی وہ کئی ممالک کے لیے کشش کا باعث رہی ہے۔ اس پر اگست 1704 کو برطانوی نے قبضہ کر لیا تھا۔ فرانسیسی اور ہسپونی فوجی جنگیں لڑتی رہے لیکن وہ اسے حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ بالآخر 1713 میں ایک معاہدے کے تحت اسے برطانیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ جبل الطارق تاریخی طور پر برطانوی افواج کے لیے انتہائی حساس مقام ہے۔ یہاں برطانیہ کا بحری اڈہ بھی ہے۔ قدیم تمدن کی اگر بات کریں، اس مقام پر سلطان عبد المومن نے سن 1200 میں پہلی اسلامی بستی بسائی۔ انہوں نے جبل الطارق کی چوٹی پر ایک قلعہ تعمیر کرایا جو آج بھی موجود ہے۔ 1309 تک یہ قلعہ سلطنت غرناطہ کی ملکیت رہا۔ بعد میں کشتالہ کے مسیحوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1333 میں بنو مرین نے مسیحوں کے تسلط سے چھڑا کر اپنے قبضے میں لے لیا اور 1374 میں اسے دوبارہ سلطنت غرناطہ کے حوالے کر دیا گیا۔ بعد میں مسیحی حکمران فرڈینڈ نے رفتہ رفتہ بعض غداروں کی مدد سے اندلس میں آخری مسلم ریاست متعدد نسلوں کے خاندان آباد پرانی اقدار کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اس کے باوجود وہ برطانوی شہریت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسپین کے دباؤ پر 1967 میں ایک ریفرنڈم کرانا پڑا۔ اکثریت نے برطانیہ کے حق میں فیصلہ دے دیا جس پر اسپین نے احتجاجاً جبل الطارق کے ساتھ اپنی سرحد بند کر دی۔ 1982 میں اسپین نے اپنی سرحد عارضی طور پر کھول دی جبکہ ایک معاہدے کے تحت 1985 میں مکمل طور پر کھول دی گئی۔ 2002 میں ہونے والے ریفرنڈم میں بھی شہریوں کی اکثریت نے برطانیہ کے ساتھ الحاق کو ترجیح دیتے ہوئے اسپین کی مخالفت کی تھی۔ عسکری اہمیت کی اگر بات کی جائے تو جبل الطارق کی ویسے تو جغرافیائی اہمیت کا اندازہ اس امر سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ طارق بن زیاد جیسے زیرک اور کہنا مشق سپہ سالار کی دورس نگاہوں نے اس کا انتخاب کیا اور دشمن سے حیران کن حد تک کم ہونے کے باوجود بھی پہلے ہی دن کامیابی سمیٹی۔ نہر سویزر کی تعمیر کے بعد یہ علاقہ اپنے محل وقوع کے باعث انتہائی اہمیت اختیار کر گیا کیونکہ سلطنتی برطانیہ کو اپنی نو آبادیاتی یعنی ہندوستان اور آسٹریلیا کے لیے آسان بحری راستہ مل گیا۔ اسی طرح دوسری جنگ عظیم کے دوران یہاں کی آبادی کو منتقل کر دیا گیا اور اسے قلعے میں بدلنے کے بعد ہوائی اڈہ بھی تعمیر کیا گیا۔ جنگ کے دوران نازی جرمن نے بحر روم میں داخلے کے اس راستے پر قبضہ کرنے کی کوشش بھی کی جسے آپریشن فیلکس کا نام دیا گیا، تاہم یہ حملہ ناکام ہو گیا۔